بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات واکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج یوم عید الفطر 1447 سنہ ہجری مطابق 21 مارچ 2026 سنہ عیسوی ہفتہ کا دن ہے اور بر صغیر پاک و ہند میں اور دنیا کی کئی اور جگہوں پر یوم عید فطر ہے، کیونکہ اس کا مدار رویت ہلال پر ہے، تو یوں اس اعتبار سے بعض ملکوں میں گزشتہ کل بھی ہوا، ہمارے ہاں آج ہے، اور یہ دن اللہ تعالی کی طرف سے اس کے بندوں کو اجر عطا فرمانے، مزدوری عطا فرمانے اور ان کی ماہ صیام میں کی گئی محنتوں کے نتیجے کا دن ہے۔ اے کاش کبھی ایسا ہو کہ رب تعالیٰ کی ہم پر ایسی نگاہ کرم ہو جائے کہ یہ انعام پانے کا اور مزدوری حاصل کرنے کا دن ہمیں اللہ تعالیٰ زیر گنبد خضرا اپنے حبیب کے مدینہ میں عطا فرمائے۔ زہ مقدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں ماہ صیام میں سعادت عمرہ نصیب ہوتی ہے، اور پھر وہ عید کی خوشیاں اور عیدی لینے کے لیے اپنے آقا و مولا حضور پر نور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے عمرۃ فی رمضان حجۃ معی، رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کرنا۔ یہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا رمضان میں عمرہ بجا لانا وہ گویا اپنے آقا اور مولا کے ساتھ حج کرنے کی مانند ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سب سے بڑی دولت تو ایمان عطا فرمایا ہے۔ ایمان کی دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ہم آج کے بڑے دن میں اللہ سے یہ بھی التجا اور تمنا کرتے ہیں
کہ باری تعالی یہ دولت جو تو نے ہر پیدا ہونے والے بچے کی فطرت میں رکھ دی ہے، یہ حدیث پاک ہے، کل مولود یولد علی الفطرت فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں بھی ہو، مسلمان کے گھر میں ہو یا غیر مسلم کے گھر میں، پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں فطرت ہے ہی اسلام۔ تو فرمایا فابواہ یحودانہ، پھر والدین یہودی ہیں تو اسے یہودی بناتے ہیں، او ینصرانہ، وہ عیسائی ہیں نصرانی ہیں تو اسے نصرانی بناتے ہیں، اور یمجسانہ، مجوسی ہیں آگ کے پجاری ہیں تو اسے مجوسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الی ھذا القیاس، پھر وہ جس مذہب نظریے کے ہوتے ہیں وہ بچے کو اس پر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض جن کی فطرت میں وہ ایمان راسخ ہوتا ہے، گڑا ہوتا ہے، وہ اس پہ قائم رہتے ہیں، اور وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہوں وہ اپنی فطرت نہیں چھوڑتے، اور بعض جو ہے وہ پھر ماں باپ جس مذہب پہ انہیں ڈھالتے ہیں اس پہ ڈھل جاتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہمیں فطرت میں تو نے ایمان عطا فرمایا اور جس پر آج کی اس گھڑی تک اے مولا تیرے کرم اور تیرے حبیب کی نگاہ رحمت سے ہم قائم ہیں، بھلے سیاکار ہیں اس کا اقرار ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ایک ہمارا فخر ہے کہ اس فطری ایمان پر اب کی گھڑی، جس گھڑی میں ہم یہ بیٹھے ہیں قائم ہیں، اے مولا مرتے دم تک اس پہ قائم رکھنا، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک آن کے لیے بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو۔ ایمان اگر قائم رہا تو پھر گناہگار کی بخشش کی امید ہے، لیکن کافر نہیں بخشا جائے گا۔ مومن ہے، گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بے سبب بخش دے، چاہے تو اس کے کسی حسن عمل کو ذریعہ بنا دے کہ باقی گناہ معاف کر دے اس حسن عمل کی وجہ سے، چاہے تو اپنے کسی مقبول کی سفارش جسے شفاعت کہتے ہیں اس کے سبب بخش دے۔ یعنی مومن کی بخشش کے بہانے بہت ہیں، لیکن کافر ہرگز بخشا نہ جائے گا۔ تو اس لیے مولا ہم تجھ سے وہ جو سب سے بڑا مدار ہے تیرے کرم کا، ایمان، اس کی سلامتی مانگتے ہیں۔ آج کا دن انعام کا دن بھی ہے اور آزمائش کا دن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم اس کو بجا لاتے ہوئے اظہار فرحت کرتے ہیں، اظہار خوشی کرتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ پارہ نمبر 30 کی یہ آخری آیت ہے جو میں نے خطبہ میں پڑھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اعلی حضرت علی الاطلاق مجدد ملت بالاتفاق امام اہل سنت فی الآفاق حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا امام احمد رضا خان اپنے اردو ادب کے عظیم شاہکار، عظمت الوہیت کے پاسبان، عشق رسالت کے ترجمان، اولیاء کے فیضان، ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، یعنی اس کی دھوم مچا دو، جگہ جگہ اس کا ذکر کرو، اس کے چرچے کرو اور اس کے تذکار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ایمان ہے، اس لیے ہم اس کا چرچا ہر وقت کرتے ہیں، ہر لمحہ کرتے ہیں، ہر سانس کے ساتھ یقین مانے اگر ہم اس پر شکر بجا لائیں تو کم ہے، کم ہے اور کم ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت ہے جن کے طفیل ہمیں ایمان نصیب ہوا، ان کا دامن کرم، ان کی خاص نسبت۔ امت تو سارے ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت کل مخلوق ہے، کل مخلوق، کیونکہ اب رہتی دنیا تک کوئی دوسرا پیغمبر آنا نہیں، تو ساری مخلوق کی طرف سرکار مبعوث ہوئے، یہ امت دعوت ہے۔
امت اجابت وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے سرکار کی دعوت پہ لبیک کہی، خاتم النبیین کو جیسا چاہیے ویسا مانا۔ الحمدللہ اہل سنت وہ خوش نصیب طبقہ ہے کہ جو صرف امت دعوت تک محدود نہیں ہے، ہم خوش نصیب ہیں جنہیں سرکار کی امت اجابت بننے کا شرف حاصل کہ ہم نے سرکار کی دعوت پر لبیک کہا، اور جیسا دو جہاں کے سردار کو ماننے کا حق ہے ویسا انہیں تسلیم کیا۔ اللہ کی عطا سے انہیں سید المرسلین بھی مانا، خاتم النبیین بھی مانا، اللہ کی عطا سے غیبوں کا جاننے والا بھی مانا، اللہ کی عطا سے انہیں مختار کل بھی مانا، اللہ کی عطا سے انہیں شافع روز جزا بھی مانا، اللہ کی عطا سے انہیں نبیوں اور رسولوں کا بھی سردار مانا، اللہ کی عطا سے قیامت کے دن لوائے حمد اٹھانے والا بھی مانا، اللہ کی عطا سے انہیں دافع بلایا بھی مانا، انہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کاسے میں عطایا بھی مانا، اور اللہ کی عطا سے انہیں وہ مانا جو ماننے کا حق ہے۔ تو یوں اہل سنت و جماعت وہ خوش نصیب طبقہ ہے جس نے امت اجابت ہونے کا شرف حاصل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے قرآن پاک، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سینہ فیض گنجینہ پہ عطا نازل فرمایا۔ آج آپ نے قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اب بھی نا یہ جو ہے نا اس کا ہم نے نیت نہیں کی مسجد ہونے کی، وہ چلو صفائی اور وہ رگڑائی ہو جائے اور پھر نا، تو اس لیے وہ ادھر تک لے آتے ہیں توجہ۔ تو دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سینہ فیض گنجینہ پہ اللہ نے نازل فرمایا۔ دو طرح کا اس کا اتارنا ہے، ایک انزال ہے ایک تنزیل ہے، قرآن میں دونوں ذکر آئے ہیں۔ انزل ینزل انزالا، جہاں قرآن کے لیے آتا ہے نا انزلنا ہو ہم نے اتارا، اس سے مراد ہوتا ہے دفعتاً ایٹ اے ٹائم اتارنا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر وہ یک بارگی اترا ہے ایٹ اے ٹائم۔ پھر جہاں قرآن میں آتا ہے نا نزلنا ہو، انزلنا ہو نہیں نزلنا ہو، یہ ہے نزل ینزل تنزیل سے، اس کا معنی ہے رفتہ رفتہ اتارنا۔ اس سے مراد ہے وہ تقریباً عرصہ 23 برس میں آسمان دنیا سے قلب پاک مصطفیٰ پر اتارا۔ تو اے مولا وہ جو تو نے تنزیل فرمائی وہ بھی ایک ایسا انعام ہے کہ ہم اس کا بھی گلی گلی کوچا کوچا مسجدوں کے ممبروں پر، مدرسوں کی جو درس گاہیں ہیں مسندیں ہیں وہاں پر اے مولا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ تیرا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ پھر اے مولا تو نے ایک اور ہمیں انعام عطا فرمایا، اور وہ ہے دو جہاں کے سردار کی تیار کردہ وہ مبارک جماعت، جس میں سے بعض کے ساتھ تو سرکار کا وہی ایمانی رشتہ ہے جو ہر مومن کا مومن کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرا رشتہ بعض وہ ہیں جن کے ساتھ ایمانی رشتے کے ساتھ خاندانی رشتہ بھی ہے، یعنی ایک ویسے صحابہ کرام اور ایک اہل بیت صحابہ کرام۔ اے اللہ یہ بھی ایک بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ ان کا مبارک دامن نے کرم بھی تو نے ہمیں عطا فرما، اس پر بھی ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، اور گلی گلی کوچا کوچا گھر میں مسجد میں مدرسہ میں بازار میں ہر جگہ ہم ان مبارک ہستیوں کا بھی ذکر خیر کرتے ہیں۔ پھر اے مولا تو نے ہمیں طرح طرح کی جو نعمتیں عطا فرمائیں، ان میں ایک نعمت ہے علم دین، کہ جس سے انسان یقین مانے حقیقت میں انسان بنتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا کہ ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد عبداللہ بن مبارک، یہ اتنے بڑے آدمی ہیں، میں صرف ایک مثال دوں
दाता गंज बख्श अली हजवेरी का नाम आए ना तो आदमी हिल के रह जाता है। यानी बर्रे सगीर की विलायत के वो कह लें कि वजीर आजम है। आपने लिखा कि अब्दुल्ला बिन मुबारक उलमा के भी सरदार हैं और सूफिया के भी सरदार हैं। कितने बड़े आदमी हैं वो। अब्दुल्ला बिन मुबारक, उनसे पूछा गया मनिन नास, लोग कौन है लोग? फरमाया उलमा, लोग कहलाए जाने के लायक तो उलमा है, क्योंकि शरीयत का इल्म जो है ना वो बंदे को मुमताज करता है। वरना देखें खाने पीने में इंसान और दीगर हैवान जानदार वो सब बराबर है, उठने बैठने चलने फिरने आने जाने में, बच्चे जनने में, बच्चों को बड़ा करने में, घर बनाने में, रहन सहन में, खाने पीने में। जोर आवर होने में अगर बंदे को फख्र होता, जोर आवर होने में, तो बताएं कि ऊंट कितना जोर आवर है, बंदा उसका मुकाबला कर सकता है? मोटा ताजा भारी भरकम होने में अगर इसका कोई इम्तियाज होता तो बताएं हाथी का मुकाबला कर सकता है? बंदों को पछाड़ देने में, गिरा देने में, मार धाड़ में अगर इसका इम्तियाज होता तो बताएं शेर चीते का ये मुकाबला कर सकता है? हरगिज नहीं। बंदे का जो इम्तियाज है वो इल्म की वजह से शऊर है, शऊर, अकल, तमीज और इंसानियत, वो इल्म शरीयत से आती है। तो है मौला, इस दौलत पर भी हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं, इसका भी हम इजहार करते हैं, इसका भी हम चर्चा करते हैं। तो परवरदिगार आलम, इन नेमतों में से फिर एक और नेमत है, वो है कि बहसियत मुसलमान तूने हमें नमाज जैसी बंदगी अता फरमाई कि हम जिसके बंदे हैं उसकी दावत पर दिन में 5 मर्तबा उसकी दरगाह में हाजिरी देते हैं। ये भी एक बड़ी नेमत है। और नेमतों पर चूंकि इजहारे नेमत का, तहदीसे नेमत का और उसके जिक्र का और उसके चर्चा करने का बारी ताला की तरफ से हुक्म है, तो ऐ मौला हम तेरी इस नेमत का भी चर्चा करते। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत है वालिदैन। हज, रोजा, ज़कात, माहे रमजान जो अभी अभी गुजरा, चंद घड़ियां ही गुजरी हैं, दरमियान में एक शब गुजरी है। ऐ मौला, ये तेरी वो नेमत है कि बंदे के जिंदगी के निजाम को जो 11 महीनों से चल रहा होता है उसकी काया पलट के रख देता है। एक दम आता है और आते ही अपना कानून नाफिज कर देता है। भले शाबानुल मुअज्जम की आखिरी तारीख तक, गुरूब आफताब तक, चांद की जलवागरी तक इंसान का खाने पीने का, उठने बैठने का जो भी निजाम चल रहा हो, ये मुबारक महीना जलवागर होते ही अपना कानून नाफिज कर देता है, अपना शेड्यूल नाफिज कर देता है। उठने का भी टाइम तय कर देता है, सोने का भी टाइम तय कर देता है, खाने का टाइम तय कर देता है, पीने का टाइम तय कर देता है, जिक्र दुरूद का, तिलावत का, सदका खैरात का, हर चीज का एक शेड्यूल हमें मुरतब कर देता है। काश अगर ये शेड्यूल हम पूरी जिंदगी में नाफिज कर लेना कि वक्त पे खाएं, वक्त पे सोएं, वक्त पे बंदगी बजा लाएं, यकीन करें बहार ही बहार आ जाए। तो है मौला, व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, तेरे इस आर्डर के मुताबिक के अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। ऐ मौला, हम तेरे इस मेहमान महीने रमजान का भी, ये नहीं कि सिर्फ रमजान में बल्कि आने वाले रमजान तक, ऐ मौला, हम चर्चा करते रहेंगे, इस पर तेरा शुक्र अदा करते रहेंगे और इस नेमत की जगह जगह तारीफ करते रहेंगे कि ये वो नेमत है। फिर आज का दिन अल्लाह अकबर, इनाम का दिन। हदीस पाक में ये जो रात गुजरी है ना, इसको कहते हैं लैलतुल जाइज़ा। अल जाइज़ा
کا معنی ہے عربی میں انعام، انعام کی رات۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی، اس کو مزدوری پہ لگایا گیا، وہ مزدوری کرتا ہے، وہ کام کاج کرتا ہے، اور پھر جب وہ وقت آتا ہے کہ اس کے کام کاج کر لینے پر اسے کام میں لگانے والے کی طرف سے انعام دینا ہوتا ہے، تو اس مزدور کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ یہ رب کے بندوں کے مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے، اور پھر پورے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ بے سبب گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، بے سبب۔ ایک تو ہے نا کہ آدمی نے توبہ کی، توبہ سبب بنی، یا کوئی ایسا عمل کیا کہ وہ عمل سبب بنا اس کے دیگر گناہ کے مٹ جانے کا، یا یہ ہے کہ کسی نیک بندے نے اس کے لیے دعا کر دی اور وہ بخشا گیا، یا کسی مقبول خدا نے اس کی سفارش شفاعت کر دی، وہ بخشا گیا۔ ایک ہے کہ اللہ رمضان کی گھڑیوں کی وجہ سے ان ساری چیزوں سے قطع نظر بے سبب گناہگاران امت محمدیہ کی بخشش فرماتے ہیں۔ پہلی رات، پھر اس سے آگے 2 گنا، پھر اسی طرح بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ لیلۃ الجائزہ جو گزشتہ شب گزری، اس ایک رات میں اتنوں کو بخشتا ہے، اتنوں کو بخشش فرما دیتا ہے جتنی پورے رمضان میں مجموعی طور پہ تنے تنہا ایک رات۔ یہ ہے انعام۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا، اب آخری بات کر رہا ہوں، کہ یہ دن انعام کا دن بھی ہے، اور ساتھ کس کا دن ہے؟ آزمائش۔ آزمائش کا دن یوں ہے، حدیث پاک کے مطابق جنت پورا سال رمضان المبارک کے لیے سنواری جاتی ہے، اور پھر بندے نامینیٹ کیے جاتے ہیں اس مبارک مہینے میں، وہی جیسے میں نے ابھی کہا کہ بے سبب اللہ بخشتا ہے اور انہیں جنتی بناتا جاتا ہے۔ اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان آتے ہی، اور ابلیس لعین جو پورے سال کی ساری بدماشیوں کا سرخیل ہے، ماسٹر مائنڈ، ایک تو انسان کا اپنا نفس ہے نا، اندر کی خواہش، دوسرا جو اللہ کی مخلوق ہے اس میں سے ابلیس شیطان، یہ ماسٹر مائنڈ ہے ساری بدیوں اور ساری خرابیوں کو، اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اسے قید کر دیا جاتا ہے، پھر ختم رمضان پر اسے آزادی ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں رمضان میں نیکیوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے، تلاوتوں کا ذوق، درودوں کا ذوق، نمازوں کا ذوق، صدقہ اور خیرات کا ذوق، آپس میں مہربانیوں صلہ رحمیوں کا ذوق، یہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ آزاد ہوتا ہے تو اس کی مثال اس کتے کی مانند ہے جسے آپ زنجیر سے جکڑ دیں نا، اور وہ کاٹنے والا ہو تو جب اسے باندھ دیتے ہیں تو پھر اس کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے طور پہ توڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کوئی آتا ہے اس کے سامنے تو وہ توڑوا کے اس پہ جست لگانے، جب لگا کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب اسے ایک دم چھوڑا جائے تو وہ کتنی قوت کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ یہ بدبخت بھی اس رات آتے ہی بازاروں کو سجا دیتا ہے، میلے ٹھیلوں کو سجا دیتا ہے، اور آج کا دن میرے بھائیوں بڑی آزمائش کا دن ہے۔ ایک وقت تھا میں بڑا عجیب لگتا تھا، امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب، میں وہاں کراچی فضان مدینہ پڑھاتا رہا ہوں، تو ہمیں عجیب لگتا تھا کہ پورے مہینے کا وہ اعتکاف بھی ان کے ہاں ہوتا تھا، اور وہ چاند رات سے 3 دن کے قافلے میں خدمت دین کے لیے سفر کا ذہن بناتے تھے۔ تو ہمارے ذہن میں آتا تھا، سمجھ نہیں تھی نا، ہم کہتے تھے یار کہ پورا مہینہ بھی پابند رہے، یہ عید کا موقع ہے، یہ تو بہن بھائیوں دوست احباب ماں باپ کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے، اس میں بھی حضرت صاحب فرماتے ہیں بھئی آپ لوگ نکلو۔ تو یقین کریں آپ سمجھ آ گئی ہے، جو بندہ پورا مہینہ اپنے آپ کو پابند کرتا ہے نا نماز روزے میں، عید والے دن وہ مسجد سے غائب ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا،
غلط دوستوں کی مجلسوں کی وجہ سے۔ وہ یہ 3 دن بڑے آزمائش کے ہوتے ہیں، چھٹی کے ہوتے ہیں، ساری تفریحیں اور ساری سیر سپاٹے اور سارے ادھر ادھر کے آوارہ گردیاں، غلط قسم کی مجلسیں دوستوں کی، وہ ان 3 دنوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جو خوش نصیب ان میں بچ گیا، پھر ہر کوئی اپنے کام دھندے میں لگ جاتا ہے، تو وہ غالب طور پر بچ جاتا ہے۔ اس لیے آج کے دن خصوصاً یہ چھوٹے بچے اور یہ جوان بھائی اپنے آپ کو رقص و سرود، گانے بجانے اور طرح طرح کے شیطانی میلوں ٹھیلوں سے بچانے۔ لاٹری کے نام پہ جوا ہوتا ہے، جی ہاں، یہ شرن جوا ہے، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، بچوں کی لاٹری ہے جی، روپے کی، 2 روپے کی، 5 روپے کی، 10 روپے کی، جیسے سود ہوتا ہے نا، 1 آنے کا ہو یا 1 کروڑ کا ہو، اسی طرح جوا ہے، 1 روپے کا ہو یا 1 کروڑ کا ہو۔ تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، اپنے ماں باپ کے قبرستان اگر قریب ہوں وہاں تک جانے کی رسائی ہو تو عید والے دن بھی کوئی منع نہیں۔ ہاں، یہ بات غلط ہے کہ جن کی اس مہینے میں رمضان میں یا قریب قریب فوتگی ہوئی ہوتی ہے نا، سال 6 مہینے کے اندر، وہ کہتے ہیں عید نہیں منانی جی، عید والے دن جناب چرپائیاں بچھی ہیں، بیٹھے ہیں، جیسے تعزیت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں شریعت میں 3 دن سے زیادہ سوگ منع ہے، سوائے بیوہ عورت کے کہ اس کے لیے 130 دن ہے، باقی جو بھی میت ہے اس کے لیے تعزیت 3 دن ہے۔ تو اگر کسی کے ماں باپ، بہن بھائی، کوئی عزیز فوت ہوا ہو تو یہ نہیں کہ اب آج کا دن آپ بیٹھ جائیں جناب وہ چرپائیاں بچھا کے، نہیں، یہ غلط ہے۔ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ پیار محبت کا اظہار کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اڑوس پڑوس اور رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کا خیال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں اپنے صدقات خیرات، اس میں سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا حق دیکھا کریں۔ عام طور پہ مسجدوں مدرسوں کے محتمم یہ باتیں نہیں بتاتے، جو شرعی مسئلہ ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اول خیش بعد درویش، یہ جملہ تو سنا ہوا ہے نا، یہ صرف جٹ بابوں کا ایک جٹ کا جملہ نہیں ہے، یہ پورا حدیث کا اور شریعت کا اصول ہے۔ سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ داروں میں جو مستحق ہوتا ہے اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ وغیرہ ان کو دیا کریں۔ یہ طارق بھائی سامنے قدرتی نظر آ گئے، اس دن ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی اڑوس پڑوس، میں نے کہا بالکل، رشتہ دار اور پھر اڑوس پڑوس، پھر سنیوں کے وہ مدرسے تیسرے نمبر پہ جن میں رہائشی طلبہ رہتے ہیں اور ان کے لنگر پانی کا انتظام مدرسوں والے خود کرتے ہیں۔ اگلے سال اللہ نے چاہا تو یہ سعادت بھی آپ کو حاصل ہوگی، ہمارے رہائشی طالب علم یہ انشاءاللہ 1 اپریل سے آ جائیں گے۔ لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں وہ کل کلاں کو جب ہمارے طالب علم آ جائیں گے تب بھی مسئلہ یہی ہے، پہلے نمبر پہ آپ کے رشتہ دار، رشتہ داروں میں ماں باپ اوپر تک، دادا دادی، نانا نانی، وہ اور جو آپ کی آگے اولاد ہے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواز نند، ان کو واجب صدقہ نہیں دینا ہوتا، ان کو زکوٰۃ فطرہ ان کو نہیں دے سکتے۔ آپ کہیں گے یہ تو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ جب محتاج ہوں تو ان کی کفالت آپ پر ویسے ہی واجب ہے، فطرانوں اور زکاتوں سے نہیں کرنی۔ ماں باپ جب محتاج ہیں تو ان کی خدمت تو ویسے ہی آپ پر واجب ہے، اولاد جب تک نابالغ ہے اور نہیں کما سکتی تو آپ پر ویسے ہی واجب ہے۔ جو باقی رشتہ دار ہیں، چچا ہے، چچی، ماموں، مامی، خالہ، پھوپھی وغیرہ، یہ لوگ ان میں کوئی مستحق ہے تو سب سے پہلا کو اس کا ہے، 2 ثواب ہیں وہاں، کتنے؟ 2، ایک اللہ کا فریضہ ادا کرنے کا، زکوٰۃ یا فطرہ یا جو بھی آپ ادا کر رہے ہیں، دوسرا رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا۔ ان میں اگر کوئی نہیں، پھر اڑوس پڑوس میں جو مسلمان رہتے ہیں، پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین اتنی دفعہ آئے اور اتنی تاکیدوں سے انہوں نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے، مجھے لگا کہ اللہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حقدار بنا دے گا۔ یہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مسلمان فقراء،
اس میں آج کے زمانے میں سنی مدارس کے طلبہ وہ زیادہ مستحق ہیں. وہاں بھی ثواب آپ کے لیے دو ہیں. ایک ثواب وہی اللہ کے راہ میں مستحق کو زکات یا فطرہ دینے کا. دوسرا ثواب ہے کہ آپ وہاں کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کے دین کی اشاعت ہو، اس لیے دے رہے ہیں نا، ورنہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا تھا. ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ کہ ان کے ذریعے اشاعت علم دین ہو رہی ہے تو ہم اس میں حصہ لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیکی کے کام ہیں. باقی فطرے کا لوگ اچھا کچھ مسئلے ہیں جن کو لوگوں نے بہت زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے، یعنی اپنی کم علمی اور نادانی کی وجہ سے. وہ مسئلہ بھی ایک سن لیں. اور عید الفطر کا طریقہ بھی ہمارا وعدہ تھا کہ ہم نے ٹھیک 8 بجے جماعت قائم کر دینی ہے، اس سے ہم آگے نہیں جانا چاہتے. 8 منٹ باقی ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوگ بعض اوقات پنجگانہ نماز نہیں پڑھتے یا توجہ اتنی نہیں دیتے، لیکن تراویح پر اتنی سختی کرتے ہیں، حالانکہ وہ نفل نماز ہے. ایک دوسرے کو فتوے دے رہے ہوتے ہیں، اور تراویح تو پڑھتے نہیں ہو تو روزے رکھتے ہو. اور بھائی روزہ الگ فرض عبادت ہے، رمضان میں تراویح ایک الگ عبادت ہے رمضان کی عبادت، اور سنت مؤکدہ ہے مرد کے لیے اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے. اس کی جماعت سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت کفایہ، چند بندے بھی پڑھ لیں تو گھر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کا تعلق روزے سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی تراویح نہیں پڑھتے تو روزہ کیوں رکھتے ہو. اسی طرح فطرانہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، ارکان اسلام میں سے، اور فرض ہے. اور فطرے پہ اتنا زور دیں گے، حالانکہ وہ فرض نہیں واجب ہے، واجب بھی ضروری ہوتا ہے لیکن فرض والا درجہ نہیں. اس میں کیا کریں گے؟ غریب لوگ قرضے اٹھا کے بھی دے رہے ہوں گے. اچھا کہتے ہیں جی ہر بندے پر ہے، ہر بندے پر ہے تو دینا پھر ہم نے کافروں کو ہے، دینا کس کو ہے پھر؟ اس سے میرے خیال آسان مثال نہیں ہے نا، پھر میں کیا مثال سمجھاؤں. بھئی اگر ہر مسلمان نے دینا ہے اور ہر بندے کا دینا ہے، گھر کے چھوٹے بڑے کا. پرانے لوگوں نے تو مسئلہ گھڑا ہوا ہے کہ جی اس دن مہمان آ جائے اس کا بھی دینا ہے. بھئی مہمان ببالے جان کا ہم نے کیوں دینا ہے؟ وہ اگر عاقل بالغ ہے اور صاحب استطاعت ہے تو اس کا اپنے شریعت نے اس پر واجب رکھا ہے وہ دے. اور صاحب استطاعت نہیں ہے یا عاقل بالغ نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو آپ کو کیا لگی؟ صرف ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، انہوں نے دینا ہوتا ہے اپنا اور اپنی زیر کفالت نابالغ بچوں کا. آپ پر اپنی بالغ اولاد کا بھی نہیں ہے، وہ خود صاحب استطاعت ہیں تو ان پر شریعت نے خود رکھا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، یعنی صاحب استطاعت نہیں ہے تو نہیں ہے. ماں باپ کا بھی آپ پر نہیں ہے، مہمان کا بھی نہیں ہے، صرف اگر صاحب استطاعت ہیں تو اپنا اور اپنے زیر کفالت نابالغ بچوں کا. ہے کتنا جی؟ اس میں بھی جناب وہ آج کل ہر ہاتھ میں، چونکہ پورا سوشل میڈیا کو انہوں نے دین بنا لیا ہے نا. جیسے وہ ایک چبل، اچھا مولویوں کی بات تنقید کرنی ہوتی ہے، ہر محلے میں ایک فواد چودھری ہوتا ہے ڈبو. 29 کی رات چاند نظر آیا جائے تو بھی مولویوں پہ بھونکے گا، مولوی ایک روزہ کھا گئے. یعنی تمہیں خوف خدا ہے اور مولویوں کو نہیں ہے. جو روزے نہیں رکھتے ان کو بڑا خوف خدا ہے، اور جو روزے رکھ رہے ہیں، لوگوں کو تراویح پڑھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، ان کو روزہ کھانے کی پڑی ہے. لاکھ لعنت ہے. ہمارے محلے میں ایک فواد چودھری ہے، وہ بھی بھونکتا اور گھورتا ہوتا تھا. اللہ کی رحمت سے میں نے اس کو ایسے ڈکا لگایا، وہ نہ بھونکتا ہے نہ گھورتا ہے. اچھا ورنہ ہر محلے کا فواد چودھری 29 کو چاند نظر آ جائے بھونکے گا مولویوں کو، 30 پورے ہو جائیں، صبح 30واں روزہ ہو جائے تو محلے کے امام کو یوں گھورے گا، کیونکہ اصل تو اسے مروڑ تھا کہ صبح عید ہو، کیونکہ اسے تو روزے رکھے نہیں جا رہے تھے. تو یہ حقیقت ہے، یہ معاشرے کے درد ہیں. ابھی دیکھو نا وہ ویڈیو چڑھا دی کہ جی صحافی نے کہ جی الٹی لگی ہوئی تھی، مشین 15 مولوی کھڑے تھے الو کے پٹے. پہلی بات تو مشین مولویوں نے نہیں لگانی ہوتی، انہوں نے تو دیکھنا ہوتا ہے، وہ تو عملے والے لگاتے ہیں. دوسرا یہ اسکوپو جو مشین ہوتی ہے یہ ہوتی الٹی ہے، اس میں آپ کو وہ آسمان زمین اور زمین آسمان نظر آئے گا. وہ سائنسی ٹیکنیک سے وہ بنی ہوئی اسی طریقے سے. دیکھی تو اس نے خود نہیں تھی نا، پہلی دفعہ دیکھنی نصیب ہو گئی. اصل میں اسے درد یہ تھا کہ وہ سارے چلے گئے دیکھنے کے بعد افطاری کرنے، اور اس کو پوچھا کسی نے نہیں. تو علم کو، شریعت کو، مولوی کو مذاق بنانا یہ شیطانی پروپیگنڈا ہے.
جس کا ماسٹر مائنڈ اس زمانے میں پتہ کون ہے؟ وہ مرزا جہلمی لعین، جس نے نوجوان نسل کے دماغ خراب کر کے رکھ دیے، جو خود کہتا ہے میرے پاس دینی علوم کی کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ خود کہتا ہے انجینئرنگ کی ڈگری ہے، دینی علوم کی نہیں ہے، لیکن لوگ اس سے دین سیکھنا پسند کرتے ہیں اور علماء سے دین سیکھنا انہیں عجیب لگتا ہے۔ اور دین کو بھائی اتنا ہلکا ہم نے کیوں بنا لیا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ آپ انجینئرنگ کیے ہوئے کے پاس بایو پڑھنے کے لیے بچے کو نہیں بھیجتے، بایو سے پڑھواتے ہیں؟ نہیں پڑھواتے۔ اسی طرح جو میتھ کا ماہر نہ ہو اس کے پاس میتھ پڑھنے کے لیے بچے کو نہیں بھیجتے۔ الا ھذا القیاس کوئی بھی فن ہے، تو جو دین نہیں پڑھا ہوا مہربانی کر کے دین کو اتنا ہلکا نہ لیں، وہ اس سے نہ سیکھا کریں۔ وہ جی یوٹیوب پہ ہم نے جی یہ سیکھا ہے، اچھا بچوں کے نام رکھتے ہیں کافروں والے، اور مانا گھڑا ہوتا ہے خود کس نے بتایا جی؟ مولانا گوگل صاحب نے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بتائیں مجھے۔ تو الحمدللہ یہ جس طرح آپ آج کٹھے ہوئے نا، اللہ آپ کو توفیق دے، اب ہر جمعے کو آئیں، آپ کے اس ممبر سے ہر جمعے قرآن پاک کا ترتیب وار ایک رکوع کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوتی ہے لگاتار اللہ کی رحمت سے۔ آپ یہ نہ سمجھیں یہ ریت کے ٹبے ہیں تو یہ ہم چند بندے بیٹھے ہیں، آج تو زیادہ ہیں، جمعہ میں اس سے بھی کم ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بیان کیا ہوتا ہے، کس سے کہانیاں بیان نہیں ہوتے، یہاں ترتیب وار قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر چل رہی ہے۔ کل گزشتہ جو جمعہ گزرا ہے اس میں ہمارے چھٹے پارے کے 7 رکوع بیان ہو گئے، سورۃ المائدہ کے 3 رکوع ترتیب وار، اور یہ سب کا سب یوٹیوب پہ موجود ہے۔ جو دوست ایسا ذوق رکھتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں اور اس کا لنک مجھ سے لے لیں، وہ سارے کا سارا چاہے تو ترتیب وار بھی سن سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی میں نے بیان کر دیا۔ آپ نماز کا طریقہ توجہ سے سن لیں، صفیں پہلے درست کر لیں، کھڑے ہو جائیں، سب درست کر لیں، بڑے حضرات آگے آ جائیں، بچوں کو پیچھے کر دیں، اپنے آستین اور گریبان کے بٹن بند کر لیں، موبائل بند کر لیں، توجہ سے طریقہ سن لیں، اور پھر نماز ہم کھڑی کرتے ہیں۔ پورا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے۔ نماز عید الفطر کی یہ 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں یہ واجب ہیں، اور ان میں 6 تکبیریں بھی واجب ہیں۔ یہ 6 تکبیریں زائدہ واجبہ کیوں کہلاتی ہیں؟ کیونکہ یہ عام نماز سے زائد ہیں نا، اور واجب ہیں شرعی طور پہ، تو زائدہ واجبہ کہلاتی ہیں۔ 3 پہلی میں کہنی ہے، 3 دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں اضافی کہنی ہے نا، وہ کہنی ہے ثنا کے بعد، ثنا ہو جائے گی نا، پھر ہم 3 تکبیریں کہیں گے، پہلی کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری کہہ کے بھی چھوڑ دیں گے، تیسری کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ وہاں باندھے جاتے ہیں جہاں کچھ نہ کچھ پڑھنا سنت ہو، یہاں بھی پڑھنا ہے نا ہم نے، تلاوت کرنی ہے۔ پھر حسب معمول رکوع سجدہ کریں گے، پھر جب کھڑے ہوں گے تو پہلے شروع کھڑے ہوتے ہی قرات شروع ہو جائے گی، قرات جب ختم ہو جائے گی اب وہ 3 تکبیریں زیادہ جو 3 پہلے کہیں تھی 3 اب کہنی ہے، ایک کہہ کے بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری کہہ کے بھی چھوڑ دیں گے، اور تیسری کہہ کے چھوڑ دیں گے، کیونکہ اب پڑھنا کچھ نہیں ہے۔ چوتھی تکبیر وہ رکوع کی ہوگی، وہ زائدہ واجبہ ختم ہو گئی۔ جمعے میں اور اس میں ایک فرق ہے، جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے پھر جماعت ہوتی ہے، یہاں بھی جماعت ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہے، اس خطبے کو سن کے جائیے گا، دعا میں شرکت کر کے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، نیت کر لیں۔